اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طلبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز طلبہ، ہم مومن خواہ مومن کی غزل پڑھ رہے تھے، اور مومن خواہ مومن کی غزل کا شعر نمبر 3 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مومن خواہ مومن فرماتے ہیں، ہم سے نہ بولو تم، ہم سے نہ بولو تم، اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ اب شاعر کہہ رہا ہے، اپنے محبوب سے مخاطب ہے، محبوب نے شاعر کو کہہ دیا کہ آج سے آپ کے اور میرے درمیان جو تعلق ہے وہ ختم ہوا، آئندہ ہم سے نہ بولو تم، آئندہ تم جو ہے وہ ہم سے بات چیت نہیں کر سکتے، آپ کا جو بول چال ہے آج سے آپ کے اور میرے درمیان ختم، آج سے نہ بولو تم۔ محبوب نے شاعر کو، مومن خواہ مومن کو، عاشق کو کہہ دیا کہ آئندہ سے تم نے میرے ساتھ نہیں بولنا، بات چیت نہیں کرنی۔ اس بات کو مومن خواہ مومن کہہ رہے ہیں، اسے بھلا کیا کہتے ہیں؟ یہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ تم میرے ساتھ جو ترک تعلق کر رہے ہو، تعلق کو توڑ رہے ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبوب اپنے انداز بیان تو دیکھو، یہ جو لفظ تم نے بولے ہیں، اپنے لفظوں پر ذرا غور تو کرو۔ اس طرح کہا جاتا ہے، اس طرح بولا جاتا ہے، اس طرح بات چیت کی جاتی ہے، اپنا انداز بیان پہ ذرا غور کرو۔ جیسے اس نے کہا ہم سے نہ بولو تم کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور کہتے ہیں انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ اے محبوب، اب میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں آپ سے ہی انصاف طلب کرتا ہوں۔ آپ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے اور انصاف کیجئے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، اور آپ نے کہا کیسے ہے، اور کہا کیا ہے، اور جو کچھ کہا ہے آیا یہ ٹھیک کہا ہے نا؟ کہ جو کوئی تم سے تمہاری طرح، جو کوئی تمہاری طرح تم سے جھوٹے وعدے کرتا، تمہیں منصفی سے کہہ دو تمہیں اعتبار ہوتا؟ اور آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی۔ اے محبوب ذرا دیکھو تو صحیح ہے، ذرا جو انداز بیان ہے یہ کیسا ہے۔ اصل میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ محبت جو ہے نا، عشق جو ہے، جب بڑا دعویٰ کرنا محبت میں کر رہا ہوں، محبت تو بندے کو مؤدب بنا دیتی ہے، محبت تو بندے میں ادب آ جاتا ہے، اور عشق ادب سکھا دیتا ہے بندے کو۔ اچھا، اب ہم اردو ادب پڑھتے ہیں، اب دیکھیں اردو جو ہے کہ کہتے ہیں کہ اہل یورپ کی بولیوں میں کہاں جو ہے لطف و سرور اردو میں، اور ہم تو کب سے ہیں گوش بار آواز، کچھ تو کہیے حضور اردو میں۔ اب اردو میں دیکھیں، اردو ادب میں دیکھیں، یہ بزرگوں کی، یہ ادب والوں کی جو زبان ہے، اور انگریزی جب پڑھتے ہیں، انگریزی میں تم جب آپ نے کہنا ہے کسی کو، جو کچھ بھی کہنا ہے، ایک لفظ ہے ان کے پاس، یو، بس جو کوئی ہے، جیسا ہے، کوئی بھی ہے، اس کو یو کہیں گے ہم۔ اور اردو میں کتنے الفاظ ہیں، جب ہم کسی ادب بڑے سے مخاطب ہوتے ہیں نا، تو ہم اس کو تم نہیں کہتے، ہم آپ کہتے ہیں۔ ہم اس کو کبھی بھی تو اور تم سے مخاطب نہیں ہوں گے۔ یہ جو تو اور تم سے الفاظ ہوتے ہیں نا، در حقیقت ہم اسے محبت نہیں کرتے، ہم تو حقارت اور نفرت کی وجہ سے اس کو حقیر کہہ رہے ہیں، حقیر بنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں تم اور تو۔ ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے الفاظ استعمال کیوں کیا؟ تم کا کہنا چاہیے تھا آپ۔
اور دوسری بات کہ تم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آئندہ سے بولنا بھی نہیں، بات چیت بھی ختم۔ تو یہ اتنا پہلے تھوڑی جفائیں کر رہے ہو، جو یہ ظلم جو تھا یہ باقی تھا جو آپ نے یہ مجھے کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہاں، مریض محبت انہیں کا فسانہ، سناتا رہا دم نکلتے نکلتے۔ انہیں خط میں لکھا کہ دل مضطرب ہے، جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے، تمہیں دل لگانے کو کس نے کہا تھا، بہل جائے گا بہلتے بہلتے۔ ارے وعدہ خلافی کی بھی کوئی حد ہے، حساب اپنے دل میں لگا کر تو دیکھو، ملاقات قیامت کا روز آ گیا، رفتہ رفتہ ملاقات کا دن بدلتے بدلتے۔ مریض محبت انہیں کا فسانہ، سناتا رہا دم نکلتے نکلتے۔ اور کہتے ہیں نا کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، جو سنائی انجمن میں شب غم کی آپ بیتی، کئی رو کے مسکرائے کئی مسکرا کے روئے۔ اور تیری کاجادائیوں پر، تیری بے وفائیوں پر کبھی منہ چھپا کے روئے، کبھی سر جھکا کے روئے۔ اور ہے کہ کوئی تو ایسا اہل دل ہو جو فسانہ ہے محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے، اور کہیں سیف راستے میں وہ ملیں تو ان سے کہنا میں اداس ہوں اکیلا میرے پاس آ کے روئے۔ تو اب جو ہے نا کہ وہ غزل کا شعر تھا کہ کیوں بے درد حسینوں کی محفل میں، بے درد حسینوں کی محفل میں کیوں ہوتے ہو بدنام فنا، یہ صفاق کے ستمگر کیا سمجھے ہم دل والوں کی باتوں کو۔ تو بھائی اس کا انداز دیکھیں، محبوب جو ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے عاشق کو کہ آئندہ سے بات چیت ختم، اب تم نے مجھ سے نہیں بولنا، اور نہ میں تو پہلے شاعر تو وہ تو عاشق محبوب تو پہلے ہی نہیں بولتا، اور اس نے عاشق کو بھی کہہ دیا، روک دیا، ٹوک دیا کہ آئندہ سے جو ہے بات چیت ختم۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کہ ذرا انصاف کیجئے، پوچھتے ہیں آپ اسے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس طرح ایک تو یہ بات آپ نے کیوں کی، دوسرا یہ آپ کا انداز بیان جو ہے یہ کیسا تھا، اس پہ ذرا غور کریں۔ اور حوالہ جات ہیں، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا اللہ میں تو ان کا عاشق ہوں، میں تو ان کو جو ہے ان کا چاہنے والا ہوں، میں ان سے محبت کا قدم بڑھاتا ہوں اور وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، اور اب میرے پاس سے چپ چاپ گزر جاتے ہو، اب میرے پاس سے چپ چاپ گزر جاتے ہو، تم تو کہتے تھے محبت کو جمع رکھیں گے، اور میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں ان کو وہ دور جا کے روئے۔ اور آخر پہ ہے کہ وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ اللہ حافظ۔